السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ مجھے سانس چڑھ گیا، نیچے سے آئی ہوں نا بھاگتی ہوئی، تب میں نے کہا کل بھی ویڈیو نہیں ڈالی اور آج تو ڈالوں۔ تو کل ایک شادی پہ چلی گئی تھی، جیٹھ کے بیٹے کا ولیمہ تھا، چھوٹا سا اس لیے کہ ایک میں نے لاسٹ ویڈیو ڈالی تھی پچھلے دنوں شادی کی، ویسے تو 2-3 ڈالی ہیں۔ ایک وہ تھی جس میں ٹی وی لاؤنج کے اندر لڈی ڈال رہے تھے نا، دولہا دلہن صوفے پہ بیٹھے تھے، وہ اس کی شادی ہوئی تھی 2 سال پہلے، تو بیوی ان کی چلی گئی، واللہ عالم کیوں گئی، گھر میں کچھ ہوا، ان کا مسئلہ، جیٹھ کا بیٹا میرے، تو میرا تو زیادہ آنا جانا نہیں ہے کیونکہ میں سیکنڈ وائف ہوں تو خیر میں زیادہ نہیں آتی جاتی، تو وہی جیٹھ میرے رشتے کے لیے گئے تھے، اپنے بھائی کے لیے، مطلب میرے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے وہی جیٹھ گئے تھے ساتھ میرے ہسبینڈ کے اور نند کے دیکھنے مجھے۔ تو ان کے بیٹے کی دوسری شادی تھی، تو چھوٹا سا ولیمہ تھا، اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے لیکن وہ اس میں نہیں ڈالی، شاید اگلے ولاگ میں ڈالوں، تو ویڈیو نہیں ڈال سکی۔ اور آج جب بھی ڈالنے لگی تھی تو محلے میں ان کے دور پار کے رشتہ دار ہیں میرے ہسبینڈ کے، وہ بھی، تو ایک بابا جی فوت ہو گئے ہیں، تو وہ بلانے آئی تھی ان کے بہو کے، آ کے کلمہ پڑھنا ہے، وہ جو پڑھتے ہیں، تو آ کے آپ لوگ پڑھ دیں۔ پھر میں ادھر چلی گئی، اللہ پاک بے حساب بخشے، ہم سب کو چلے جانا ہے لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے ہمیں اپنا مرنا خواب لگتا ہے، اور گناہ کو ہم گناہ سمجھتے نہیں، تو جو غلط کام کرتے ہیں اس کو ہم بالکل غلط سمجھتے ہی نہیں۔ ایسا زمانہ ہے، ایسا مطلب دور چل پڑا ہے کہ گناہ لگتا ہی نہیں، کوئی بھی گناہ نہیں لگتا، جس چیز سے اللہ پاک نے منع کیا ہے، منع فرمایا ہے، بالکل گناہ نہیں لگتا ہمیں۔ ہم بالکل اپنے گناہوں پہ نظر نہیں کرتے کہ ہمارا بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، بال قطرہ قطرہ۔ ہم سے جو پچھلی امتیں تھیں نا، ان پر فوراً عذاب آ جاتا تھا، لیکن ہم پہ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں، اس لیے پہلے تو اللہ پاک کا اس بات پہ لاکھوں شکر الحمدللہ کہ ہم جو ہیں ہم پہ عذاب نہیں آتا۔ باقی یہ اس دن ایک دن ان کی بارات تھی جس کے ولیمے پہ ہم گئے ہیں، تو بارات پہ ہسبینڈ گئے تھے اور ان کا بڑا بیٹا اور چھوٹا بیٹا گئے تھے، کیونکہ تھوڑے ہی بندے انہوں نے کہا تھے، سادگی سے شادی کر رہے تھے، تو ولیمے پھر میں اور ہسبینڈ کی وائف اور ہسبینڈ گئے تھے، تو ہسبینڈ کہتے ہیں دونوں بیویوں کو اکٹھا لے جاؤں گا۔ پہلے یہ تو جیٹھ ہے نا، ان کے گھر تو میں چلی جاتی ہوں کیونکہ انہوں نے میرا رشتہ کیا تھا، ویسے کہیں دور کوئی شادی وغیرہ ہو تو پھر مجھے ہسبینڈ نہیں لے کے جاتے تھے پہلے، کہ نہیں جا سکتی کیونکہ میری جو نند ہے اس کی سوکن نہیں جاتی تو تم بھی نہیں جاؤ گی۔ تو اس دن کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ان کی سوکن جو ہے میری نند خوش ہے؟ ہاں جی، میری نند خوش ہے اپنے گھر میں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہ ابھی تک اپنی سوکن کو قبول نہیں کر سکی، مطلب وہ کہتی ہیں کہ مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، ظاہر ہے نہیں ہوتا، ہر کسی سے نہیں ہوتا، تو اسی لیے تو انہوں نے بھائی کی شادی کروائی ہے، لیکن وہ ابھی تک میرے والی جو ہے اس نے مجھے ساتھ رکھ لی ہے، ساتھ کیا رکھنا ہے، ہسبینڈ نے ادھر رکھا ہوا ہے مجھے بھی، تو پھر بھی مطلب برداشت کر رہی ہیں، تو میری نند کہتی ہیں ان سے برداشت بالکل نہیں ہوتا سوکن کو، واقعی آسان نہیں ہے، میں جہاں پہلے تھی میری سوکن آئی تھی میں نے بھی برداشت کر لیا تھا، لیکن وہ جو ہے اندر سے بتاتی نہیں تھی، میرے منہ پہ بہت اچھی تھی، لیکن بار بار ناراض ہو کے چلی جائے، اور فون پہ ہی ہسبینڈ کو کہے کہ اس کو پہلے نکالو گے تو میں واپس آؤں گی، اور پھر نہیں میرے شوہر کی دوسری شادی تھی پہلے والے کی، تو وہ اس نے آنکھیں پھیری ہوئی تھی، اپنی ماتھے پہ رکھی ہوئی تھی، تو اس نے کہا کسی طرح مجھے نکالے تو تب انہوں نے پراپوگنڈے کرنے شروع کر دیے، لیکن اللہ پاک جانتا ہے، اللہ گواہ ہے کہ میں نے کبھی بھی
اپنے اس باجی کے بارے میں کبھی ایسی بات نہیں سوچی. اللہ پاک نہ سوچائے. باقی جو مرضی ہوتا رہے، گھر ہے نا، ایک گھر میں جو مرضی اونچ نیچ ہوتی رہے، وہ تو میں ہسبینڈ کو ہر ٹائم رولا ڈالتی ہوں کہ مجھے اوپر چولہا سیٹ کر دیں، مجھے اوپر سامان لا دیں. اب میری بیٹیاں آنے والی ہیں 3-4 دنوں تک، پھر میں انشاءاللہ اوپر ہی بناؤں گی ان کے لیے. باقی بے شک کرتے رہے ہم، لیکن میں نے کبھی، میں اپنے دل کی بات بتا رہی ہوں، اللہ پاک گواہ ہے، کبھی بھی نہیں ان کے بارے میں سوچا کہ ان کو ہسبینڈ نکال دیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. یا ہسبینڈ اس کو چھوڑ دے اپنی پہلی بیوی کو. کیوں؟ وہ بچوں کی ماں ہے. مجھ سے تو اس کے بچے نہیں سنبھالے جاتے، اپنی ماں ہی بچے سنبھالتی ہے. اچھا، جو میرے شوہر کی پہلی بیوی تھی، دوسری بیوی تھی نا، اس نے مجھے یہ کہا تھا ایک دفعہ چھت پہ جب میرے شوہر مجھے مار کے نکالتے تھے نا بار بار، تو میں نے اس کو کہا کہ تم میرے شوہر کے سامنے کہو کہ میں بچے نہیں سنبھالوں گی، اس لیے اس کو نہ نکالو نا، تو یہ اپنے بچے خود سنبھالے. تو کہتی ہے میں کہوں گی ہاں میں کیوں تمہارے بچے سنبھالوں، یہ وہ. نیچے جب آپ دونوں آئیں ہسبینڈ کے سامنے تو کہتی ہے ہاں میں سنبھالوں گی تمہارے بچے، اس کو نکال دو. مطلب ایسے دوغلی پولیس ہی کیسے لوگ ہوتے ہیں، منہ پہ کچھ اور. لیکن دیکھو ابھی وہ نہیں سن رہی نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ نہیں سن رہی. جو میرے ہسبینڈ کی یہ بیوی ہے، جو ابھی جس کے ساتھ میں رہتی ہوں، باجی، یہ تو نہیں سن رہی نا. لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں نے کبھی ایسی گندی سوچ نہیں رکھی کہ اس کو شوہر نکال دے، یا اس کو خرچہ نہ دے، یا اس کو مارے کٹے، یا اس کی بے عزتی کرے. کبھی بھی نہیں سوچا، دل میں آیا ہی نہیں خیال. تو بس میں یہ کہتی ہوں کہ میرے ساتھ انصاف ہو، مجھے ایک گھر دے دیں چھوٹا سا، بھلے مجھے واش روم اور کچن اسی کمرے کے ساتھ جوڑ کے بنا دیں تاکہ میں اپنی زندگی آسان کر سکوں. یقین کریں مجھے بہت مشکل ہوتی ہے نیچے جا کے پکاتے ہوئے، نیچے جا کے کام کرتے ہوئے. پھر ایک گھر ہے، بچیاں ان کی پڑھتی ہوتی ہیں یا جو بھی کرتی ہیں، ان کا مسئلہ ہے وہ کام نہیں کرتی. پھر ہسبینڈ کی وائف ان کو کچھ کہتی ہے تو مجھے لگتا ہے مجھے کہتی ہے، پھر مجھے ایسے دکھ ہوتا ہے. پھر میں اس لیے جو نا کہتی ہوں کہ اوپر سیٹ اپ علیحدہ ہو. اس دن کوئی کہہ رہا تھا کہ اوپر ہسبینڈ کو کہو، تو سسٹر اوپر کچن بنا ہوا ہے، سب کچھ ہے. جب میری بیٹیاں آتی ہیں تو میں اپنا سیٹ اپ اوپر کر لیتی ہوں، لیکن شوہر ایک ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہا. میں اوپر بنا کے کھانا ناشتہ رکھتی ہوں، ہسبینڈ نیچے ہوتے ہیں، آوازیں دینا پڑتی ہیں ان کو بار بار. پھر بہتر ہے نیچے ہی کھا لیں. اس لیے پھر میں ایک دن میں ہانڈی بنا دیتی ہوں، ایک دن یہ بنا دیتی ہیں، باجی بنا دیتی ہیں. اس طرح نظام چل رہا ہے. تو ہاں میں خیر کہہ رہی تھی کہ میں نے کبھی بھی ان کے بارے میں نہیں سوچا. کیوں؟ اگر خدا نہ خواستہ ان کو ہسبینڈ نکالیں گے تو مجھے کیا ملے گا؟ میں نے نہ قبر میں لے کے جانا ہے یہ اتنا بڑا گھر، نہ ہی شوہر کو. مطلب اس طرح میں تو خود سائڈ پہ ہونا چاہتی ہوں. یہ نہیں کہ میں ڈائیورس لینا چاہتی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. شوہر کا نام ہونا بہت ضروری ہے عورت کے لیے. اللہ میرے شوہر کو لمبی زندگی دے. میں ڈائیورس بھی نہیں لینا چاہتی، لیکن میں ان کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی کہ اللہ پاک مجھے اتنا دے دے کہ میں اپنا گھر لے کے وہاں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں، ان کے ساتھ نہ رہوں، ان پہ بوجھ نہ بنوں. بس اسی لیے تو چینل کو میں نے بہت مشکل سے یہاں تک لے کر آئی ہوں، بہت دعاؤں سے لے کر آئی ہوں. آپ لوگوں کی سپورٹ سے آیا ہے میرا چینل یہاں تک. مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اور کوئی بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے، میرے لیے نہیں، میرے بچوں کے لیے. اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ کرے کہ آنے والی زندگی میں اگر پیسہ آئے تو ساتھ سکون بھی اس لیے آئے. جو کچھ میں چاہ رہی ہوں وہ ہو جائے. ہسبینڈ میرے مجھے علیحدہ گھر لینے دے، رہنے دیں. پھر میرے ہسبینڈ کہتے ہیں میں 2 گھروں کو کیسے مینیج کروں گا، ایک دن ادھر آؤں گا، ایک دن ادھر، تو ادھر ہی رہو، ادھر ہی رہو. پھر ادھر بنا کر بھی تو نہیں دیتے نا اوپر، کہ چلو اوپر بنا دیں تو میں ادھر سکون سے رہ لوں. ایک کمرے میں لوگوں نے چولہا رکھا ہوتا ہے، اگر چولہا بھی ادھر سیٹ اپ کر دو کہاں رکھوں گی؟ پینا فلیکس کی دیواریں بنی ہوئی ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. 1 سال پہلے، 1 سال میرا خیال ہے کہ پینا فلیکس کی ممٹی میں دیوار تھی تو ماں نہانے گئی اور بچے جل گئے ہیں. یہ جو پینا فلیکس ہے یہ آگ بڑی جلدی پکڑتی ہے. دیواریں ہوں نا، چلو دیوار کے ساتھ چولہا بندہ رکھ دیتا ہے، لیکن میرے پاس جگہ نہیں ہے، میں کمرے میں کیسے سیٹ اپ کروں؟ اور پھر واش روم ہوتا، کچن ہوتا، جس طرح میں نے کہا تھا اس طرح اگر ہسبینڈ بنا دیتے نا، یہ دیوار کے ساتھ، کمرے والی دیوار کے ساتھ باہر کی طرف، اور دروازے اندر کمرے میں ہوتے ان کے، پھر بھی میں سکون سے رہ لیتی. لیکن ابھی مجھے بالکل بھی سکون نہیں. مجھے ایک چیز کے لیے نیچے جانا پڑتا ہے، سردی میں اٹھ کے، گرمی میں اٹھ کے، بچی کے لیے سب کچھ.
تو آپ لوگ خوب جانتی ہوگے کہ اس طرح ہو تو کتنا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میں صرف اپنا حق مانگتی ہوں کہ مجھے یا ادھر بنا دیں ہسبینڈ اوپر ہی، تو میں یہاں رہ لوں اور اپنی بیٹیاں میری کھلی آئیں کھلی جائیں، بل میں خود دوں جب وہ آئیں، کھانا ان کا میں خود بناؤں، چیزیں ان کے لیے میں خود لے کر آؤں، میں 1 روپے کا بھی بوجھ نہ ڈالوں کسی پہ۔ بس یہ میری خواہش ہے۔ میری خواہش بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ میں باجی سے ان کا گھر چھین لوں، یہ شوہر چھین لوں، بچوں سے ماں دور کر دوں۔ میں کیوں کسی کی بد دعائیں لوں؟ کیونکہ یہ تو بد دعائیں، اور جو بھی کوئی دوسری وائف ہے نا، کوئی بھی سن رہی ہے تو آپ لوگ بھی کبھی